اب یہیں سے میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے۔ میں نے یہ جو تعبیر بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کو صحیح یا غلط کے بارے بتایا یا نہیں بتایا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک نکتے کی وضاحت چاہوں گا۔ ابوبکر صدیق کا دین اسلام میں، اس امت محمد میں کیا مقام ہے؟ امت کی افضل ترین جماعت صحابہ، جنہوں نے براہ راست عقیدہ لیا، عمل لیا، اخلاق لیا، محمد الرسول اللہ سے لیا۔ اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ، صحابہ کرام میں سے افضل ترین ہستی ابوبکر صدیق ہے۔ منقبت میں، شان میں، مقام میں، عظمت میں، رفعت میں، بلندی میں ابوبکر صدیق کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرات، بعض فضیلتیں اللہ نے ابوبکر صدیق کو اس طرح کی دی ہیں کہ دشمن بھی ان فضیلتوں کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر دشمن بھی ان شان اور مقامات کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرات، صحابہ کرام کے گھرانوں میں سے کئی گھرانے اس طرح کے ہیں جن گھرانوں کی دو دو پشتے صحابہ، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، دو دو پشتے صحابہ۔ اور صحابی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ زندگی بھر کی دینی محنت سے، دینی کوشش سے، دینی کاوش سے انسان وقت کا عظیم محدث تو بن سکتا ہے، وقت کا عظیم مفکر تو بن سکتا ہے، عظیم مجتہد تو بن سکتا ہے، عظیم مقرر تو بن سکتا ہے، لیکن انسان زندگی بھر کی دینی محنت سے، دینی کوشش سے، دینی کاوش سے صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ اگر اس کا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو سوید بن غفلہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ضرور بن جاتا۔ اس نے کتنی محنت کی تھی، زندگی کا آخری پہر چل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنتا ہے، لن تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اس پہ حرام ہے جس نے مجھے دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث سنی، دل میں چاہت پیدا ہوئی، بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹو میری زندگی کی آخری خواہش ہے وہ پوری کر دو۔ بابا جان کیا خواہش ہے؟ بیٹا خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ بابا جان سوچ تو اچھی ہے مگر اپنی عمر دیکھیے، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، جانے کے لیے کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے اور راشن وغیرہ کا انتظام بھی نہیں ہے، آپ کس طرح جائیں گے؟ نہیں میں نے جانا ہے۔ چل پڑا، ملکوں کا سفر طے کیا، سفر کی صعوبتیں، سفر کی تکالیف، سفر کی پریشانیاں ساری کی ساری جھیل کر مدینہ پہنچے ہیں۔ ایک صحابی سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہاں ملیں گے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ایک ہفتہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے محنت نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کی، اس نے کاوش نہیں کی، اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ سفر میں کھپا دیا، لیکن اس کا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کا فضل تھا، اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ حضرات اگر اس کا تعلق محنت سے ہوتا
تو امام صنابعی اللہ کے پیغمبر کا صحابی ضرور بن جاتا۔ یہ بھی ملکوں کا سفر طے کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ سفر میں کھپا دیتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدینے کی ایک گلی سے صحابہ کی بہت بڑی جماعت آ رہی ہے، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہاں ملیں گے، آئین رسول اللہ کے پیغمبر کہاں ملیں گے؟ جواب ملتا ہے ابھی ابھی ہم اللہ کے پیغمبر کو اس خاک کے سپرد کر کے آ رہے ہیں۔ بتاؤ، اگر محنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا تو امام صنابعی اللہ کے پیغمبر کا صحابی ضرور بن جاتا، لیکن اس کا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کاوش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام کے گھرانوں میں سے کئی گھرانے اس طرح کے ہیں جن گھرانوں کی دو دو پشتے صحابہ، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، لیکن کئی گھرانے صحابہ کرام کے گھرانوں میں سے کچھ گھرانے اس طرح کے بھی ہیں کہ جن گھرانوں کی تین تین پشتے صحابہ، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی پوتا بھی صحابی، تین تین پشتے صحابہ، لیکن یہ بھی کئی گھرانے ہیں، عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، لیکن بہت سے گھرانے اس طرح کے۔ اس امت میں صرف ایک گھرانہ ہے لوگوں، جس گھرانے کی چار چار پشتے صحابہ، اس مقام کو، اس شان کو، اس عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے کہ اس گھرانے کی چار چار پشتے صحابہ، اور یہ گھرانہ ابوبکر صدیق کا گھرانہ ہے۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی، چار چار پشتے صحابہ۔ اور یہ تو بیٹے کی طرف سے ہے، اللہ کا انعام دیکھے اللہ نے ابوبکر صدیق کو کیا مقام دیا، بیٹی کی طرف سے بھی اللہ نے چار پشتے صحابہ بنائی ہیں۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر کی بیٹی اسما صحابی، اسما کا بیٹا عبداللہ صحابی، چار چار پشتے صحابہ۔ اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام میں سے افضل ترین ہستی ابوبکر صدیق ہے۔ حضرات، یہ ہے ابوبکر صدیق کی شان، مقام اور ان کی عظمت۔ اب آئیے پچھلی بات پہ، اللہ کے پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں اخطأت ام اصبت، اللہ کے نبی میں نے یہ جو بھی تعبیر بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا معنی ہے ابوبکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سمجھنے میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرات، جب ابوبکر صدیق سے غلطی ہو سکتی ہے، ابوبکر صدیق کے بعد وہ کون سا صحابی ہے، وہ کون سا تابعی ہے، وہ کون سا تبع تابعی ہے، امام ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، مجتہد ہے، مفکر ہے، مقرر ہے، جو بھی ہے جس سے غلطی کا پہلو اور امکان نہ ہو۔ حضرات، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ہستی کے اندر خطا کا پہلو نہ ہوتا، یہ حق ابوبکر صدیق کا ہوتا، لیکن وہ بھی پوچھ رہے ہیں اخطأت ام اصبت، اللہ کے نبی میں نے یہ جو تعبیر بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرات، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر اخطأت بعضا واصبت بعضا، ابو بکر تو تعبیر بتانے میں ٹھیک رہا، البتہ تجھ سے خطا بھی ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطا کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ ائمہ اسلام نے اس حدیث پہ جرح کی ہے اور دیکھا ہے کہ ابوبکر صدیق نے یہ جو تعبیر بتائی ہے، اگر دین اسلام کے آئینے میں دیکھا جائے تو تعبیر تو من و عن ٹھیک ہے، درست ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ کیوں فرمایا کہ اے صدیق اخطأت بعضا واصبت بعضا، تو نے تعبیر جو ٹھیک بتائی ہے، البتہ تجھ سے ایک خطا بھی ہوئی ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری کے اندر جس قول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ صدیق نے جہاں قرآن اور قرآن کی مٹھاس کہا ہے، وہاں
صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ حضرات، اب میں جو آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو ان کی خطا بتائی ہے کہ ابوبکر صدیق کی یہ توہین ہے، ان کی بے ادبی ہے، ان کی گستاخی ہے۔ اگر ابوبکر صدیق کی خطا کو خطا بتانا ان کی گستاخی نہیں ہے، ان کی بے ادبی نہیں ہے، تو پھر کسی امام کی بھی خطا کو خطا بتانا ان کی توہین اور بے ادبی نہیں ہے۔ حضرات، یہ ہے دین، یہ ہے منہج، یہ ہے دعوت اہل الحدیث، اور یہ منہج اہل الحدیث۔ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر اللہ نے اس دنیا میں اس روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص پیدا کیا ہے جس سے غلطی کا پہلو